اگر اجازت ہو تو میں سوال کر دوں؟ جی جی حضرت بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں آپ کے پاس آج جمعہ پڑھنے کے لیے صرف اس سوال کی خاطر آیا ہوں، جی کیا کسی تبلیغی اجتماع کے شورا کو ڈرا کے بیان لینا جائز ہے؟ پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ طارق جمیل نے اس 28 اپریل کے اجتماع میں یہ کہا کہ مجھے تم نے گندگی کا کیڑا سمجھا ہوا ہے، اور اپنی جتھے کو لے کر آ کے شورا کو ڈرا کے ان سے تقریر لے لی، اور تقریر میں آ کر کہا شیعوں کو کہ تم تو ہمارے بھائی ہو، مسلمان ہو۔ اب میں آپ سے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ ان شورا والوں کا جو اس سے ڈر کر اس کو تقریر کی اجازت دی، ان کا ایمان باقی رہا؟ ادھر جو بیٹھے ہوئے 2 لاکھ 3 لاکھ فارمی مرغیاں، ان کا ایمان باقی رہا؟ اب ان کا نکاح کون پڑھائے گا، ان کو کلمہ کون پڑھائے گا، اور ان کو جہنم سے کون بچائے گا؟ ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ تبلیغ والے لوگوں کو جہنم سے بچا رہے ہیں، ابھی جمع کر کے کٹھا تھوک کے حساب سے جہنم میں ڈال رہے ہیں۔ بڑی قیمتی بات۔ اس کے لیے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ چونکہ کافی عرصہ رہے ہیں رائے بینڈ، سب سے بڑی آپ کی ذمہ داری ہے آپ اپنی زندگی وقف کریں اور انہیں ایمان کی دعوت دیں۔ حضرت آج کی بات ہے، آج کی بات، وہاں تبلیغی جماعت آئی ہماری مسجد میں رمضان شریف کی 27 سے 28 تاریخ کو، ہم نے ایک پروفارما بنایا، وہ میں لے کر آیا ہوں، اور اس میں یہ لکھا کہ بھائی تبلیغی جماعت اگر ہماری مسجد میں آتی ہے تو یہ تحریر ہمیں لکھ کے دے تاکہ ہم گناہ گار نہ ہوں آپ کی وجہ سے۔ اس تحریر میں یہ لکھا ہوا تھا پہلے نمبر پہ کہ طارق جمیل جو بکواسات کرتا ہے ان کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ دوسرے نمبر پہ یہ تھا کہ مولوی الیاس الہامی نبی نہیں ہے، جس نے کہا غلط کہا، ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ تیسری بات یہ تھی کہ فضائل صدقات میں جو غلط باتیں لکھی ہیں، یا اس میں فضائل اعمال میں یا فضائل حج میں، ان کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ اور یہ بات بھی لکھی تھی کہ قرآن میں 4 نمبر ہیں: ایمان، اعمال صالحہ، تواصی بالحق، تواصی بالصبر۔ ہم 6 نمبر بیان نہیں کریں گے مسجد میں، 4 نمبر بیان کریں گے۔ اور ایک اور بات تھی کہ مولانا مفتی شفیع صاحب نے معارف القرآن پہلی جلد صفحہ 284 پہ لکھا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے ایک ایسے بندے کو مسجد سے نکال دیا تھا جس کو ناسخ منسوخ کا علم نہیں آ رہا تھا، اور وہ بیٹھ کے تقریریں کر رہا تھا۔ ہم نے کہا لکھ کے دو کہ یہاں جو تم تقریر کرو گے وہ کوئی جاہل نہیں کرے گا، عالم کرے گا۔ تو اب انہوں نے جناب منبوع نے مجھے لکھ کر دیا، وہاں ایک ماسٹر ہے وہ مفتی بنا ہوا عبدالرؤف نام اس کا، اور ایک حاجی یعقوب ہے چمچہ ان کا، ان دونوں نے مل کر کیا کیا کہ وہ کاغذ اپنے پاس لے گئے، اور وہ تبلیغی جماعت اس طرح بیٹھی ہوئی ہے۔ میں نے کہا میں نے تمہیں کل کہا ہے کہ لکھ کر دو، کیوں نہیں دیتے ہو لکھ کر؟ تو کہتے ہیں ہاں جی ہم بھی لکھ کر رہتے ہیں۔ 2 آدمی بھیج دیے لیکن لکھ کر نہیں دیا، وہ اسی طرح ہی چلے گئے۔ اب صورتحال یہ کہ میں نے ان کو دونوں کو نوٹس دیا ہے، یہ جو ابھی آپ سوال کرنا چاہتے ہیں یا تقریر؟ بس یہی سمجھ لیتے ہیں، سوال بھی ہے تو بس ختم ہو گئی بات۔ آپ نے کہا نا کہ زندگی وقف کریں، اس کا جواب دے رہا ہوں۔ میں نے ان کو قانونی نوٹس دیا، وہ میں آپ کو دوں گا۔ یہ جو گپے ہیں نا، بات سنیں، یہ بعد میں بیٹھ کے لگائیں گے، ہاں ٹھیک ہے، ابھی کچھ سوال کرنا ہے وہ کریں۔ بس وہی ہے کہ آپ نے کہا کہ آپ زندگی وقف کریں، تو میں نے زندگی وقف کیا ہوا ہے۔ اب ایک قانونی جنگ لڑنی ہے، اس میں آپ اصل ہمارا میں ساتھ دیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ جماعت نے جو شروع سے کام کیا جی وہ کام کچھ اچھا تھا، ٹھیک، کئی لوگوں کے لیے نفع اور خیر بھی ثابت ہوئی۔ اب اس وقت ان پہ خیر غالب تھی، ٹھیک، اس وقت شر غالب ہے۔ اور یہ صرف ہم نہیں کہہ رہے، مفتی تقی عثمانی جیسا معتدل آدمی، اس کی تقریر ترمذی، بلکہ ان کی نیٹ پر تقریر موجود ہے کہ تبلیغی حضرات لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ صحیح ہے، مفتی ضرب علی خان جیسا آدمی جو کراچی میں سب سے بڑا مفتی ہے، اس کے 8-9 بیان آ چکے ہیں کہ یہ لوگ لوگوں کو خراب کر رہے ہیں، گمراہ کر رہے ہیں۔ مفتی عیسیٰ صاحب، یہ نصرت العلوم کا مفتی ہے، ادھر پڑھا ہے، شیخ سرفراز خان کا شاگرد ہے، اس کی کتاب ہے کلمۃ الہادی، صحیح، اس میں ان تبلیغیوں کے سب خرافات انہوں نے بیان کیے۔
اور انہوں نے تو بہت سخت الفاظ لکھے کلمۃ الہادی. اس کے علاوہ تقریباً 34 کتابیں علماء کی شائع ہو چکی ہیں. دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ بھی نیٹ پر موجود ہے کہ یہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں اور یہ پٹڑی سے اتر چکے ہیں. بہرحال اب علماء کی آنکھیں کھل رہی ہیں. تو ہمارا کسی فرقہ کے ساتھ جو جھگڑا ہے وہ ذاتی نہیں ہے. ہم نے دیکھنا ہے کہ دین کو نقصان کون دے رہا ہے. جو دین کو نقصان دے گا ہم پر بیان کرنا واجب ہے اور فائدہ کہاں ہے. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں، ساتھ ہی بیل کا آئیکن پر کلک کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے. شکریہ.